نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين قال الله تبارك وتعالى وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ برادران اسلام، کچھ دنوں سے ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے اور مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے ظاہر ہے میرے جیسا کوئی بھی آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اتنا بڑی ہستیوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکے۔ ہماری یہ اوقات نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کسی کی بھی یہ اوقات نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظیم ہستیوں کے بارے میں ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ہم جتنی ہو سکے ان کی تعریف کریں۔ ایک ہی نقطہ یاد رکھیں، ہماری ڈیوٹی ہمارے ذمے یہ ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ ہمارے ذمے ہمارے رب نے یہ لگایا ہے کہ جو اہل ایمان پہلے گزر گئے تم صرف ان کی صفت کرو اور ثنا کرو، جتنی ہو سکتی ہے ان کی حیا کرو، کر سکتے ہو تو وفا کرو۔ ہمیں خدا نے یہ ترازو نہیں پکڑایا کہ تم ان کی عظمت کو تولو، ہماری یہ حیثیت نہیں، نہ ہمارے علم میں یہ طاقت ہے کہ ہم ان کی عزت کو، عظمت کو، شان کو تولیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ تولیں پھر کہیں جا کے بولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں 3 چیزیں حرمتیں ہیں، 3 حرمتیں۔ ایک حرمت اسلام، حرمت کا معنی ہوتا ہے عزت، ایک ہے حرمت اسلام، دوسری حضور فرماتے ہیں میری حرمت، تیسری فرمایا میری اہل بیت، میرے قرابت داروں کی حرمت۔ جو بندہ ان میں سے ایک کی بھی حرمت گھٹائے گا اس کے بارے میں زبان کھولے گا، خدا دونوں جہان میں اسے رولے گا۔
پھر سن لیں، اللہ کے ہاں 3 حرمتیں ہیں۔ ایک اسلام کی حرمت، جس بندے نے اسلام کی عزت پہ کوئی حرف گیری کی، انگشت نمائی کی، وہ دنیا میں بھی بے عزت ہوگا، آخرت میں بھی۔ یہ الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اسلام کی حرمت پہ انگلی اٹھانے والا دونوں جہان میں بے عزت ہوگا۔ نبی پاک کی عزت پہ انگلی اٹھانے والا بھی دونوں جہان میں بے عزت ہوگا، اہل بیت کے بارے میں بھی انگلی اٹھانے والا دونوں جہان میں بے عزت ہوگا۔ اب کانوں سے نہیں سننا، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس نے بھی ان میں سے کسی ذات پر انگلی اٹھائی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا، جبے سمیت ذلیل ہوا، کبے سمیت ذلیل ہوا، پگڑیوں سمیت ذلیل ہو گئے، علم سمیت ذلیل ہو گئے۔ اگر کسی کو یہ نشہ ہے کہ ہم عالم بڑے ہیں، تو یاد رکھیں علم نہ بخشش کی ضمانت ہے، نہ نجات کی ضمانت ہے، نہ قبولیت کی ضمانت ہے۔ اگر علم اللہ کے ہاں قرب کی ضمانت ہوتا، شیطان اللہ کے قریب ہوتا۔ اگر علم کی وجہ سے کوئی بخشا جاتا تو شیطان دھکے نہ کھاتا، علم کی وجہ سے کوئی مقبول بارگاہ ہوتا تو شیطان سب سے بڑا مقبول ہوتا۔ لیکن ہوا کیا، اتنا بڑا علامہ، ہم تو ابھی باہر بیٹھے ہیں، وہ تو اندر تھا۔ آپ جنت دے وچ ہیں کہ باہر ہیں؟ ہم جنت کے باہر ہیں اور وہ اندر تھا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب اندر والے کو باہر نکال دیا ہے، تم تو پہلے ہی باہر ہو۔ اور اس کا جرم حرمت رسالت سے وہ نہیں کھیلا تھا، اور حضرت خاتون جنت کی اور نبی کی حرمت ایک شے ہے، یاد رکھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کی عزت اور رسول اللہ کی عزت دو نہیں ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نے جو فرمایا اور بار بار فرمایا کہ فاطمہ میں جسم ہوں، وہ مجھ محمد کا جگر ہے، اور جو جگر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ اور جگر کے بغیر، دل کے بغیر ذرا بھی چوٹ۔ اور پھر آگے فرمایا جس نے فاطمہ کو ایذا دی، دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا دی۔ اور فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، پھر صرف مجھ سے نہیں، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، میری جان ہے۔ جو چیز اسے دکھ دیتی ہے وہ مجھے دکھ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی صحابی بمائے حضرت مولا علی کے، سیدھی بات، بمائے ماں مولا علی کے، نبی کے جسم سے نسبت وجودی، نسبت تینی اور بلڈ ریلیشن جو خاتون جنت کو حاصل ہے، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت مولا علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے ہیں، حضرت مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، خاتون جنت۔ سوچے نا، یہ ڈائریکٹ رسالت کے خون میں پیوست،
اس لیے ان کی حرمت رسول سے جدا تو کسی مولانا، کسی علامہ، کسی شیخ الاسلام، کسی اپنا شیخ معظم میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اصل میں بدقسمتی، بدبختی، بد نصیبی جب گھیرا ڈالتی ہے تو پھر یہی آفت آتی ہے۔ حضرت مولانا روم فقیروں کا فقیر، صوفیوں کا صوفی، مشائخ کا بادشاہ، آپ فرماتے تھے کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی ناراضگی سے اس کا سر نہیں پھاڑتا، ٹانگیں نہیں توڑتا، ناک کان نہیں کاٹتا، اللہ بس اتنا کرتا ہے کہ اپنے کسی پاکیزہ ہستی کے بارے میں اس کے دل میں ایک نکتہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کی زبان پہ کوئی غلط جملہ آتا ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، پھر نہ پگڑیاں بچتی ہیں، نہ علم رہتا ہے، نہ عمل رہتا ہے، نہ شکل رہتی ہے، بس ایک تان اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہ تان، یہ بے ادبی، یہ چھوٹی شے ہے؟ ایک ذرا سی زبان کی لغزش، ذرا سی زبان کی لغزش، اب جو کہہ رہے ہیں نا علماء مشائخ توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ کر بھی لیں تو داغ تو پھر لگ گیا نا۔ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا تھا یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ اس لیے قدرت جب کسی سے اور انتقام قدرت کیوں لیتی ہے؟ اصل میں جب تکبر آتا ہے، یاد رکھیں یہ ایسی بلا ہے، یہ وبا ہے، کرونا چھوٹی وبا ہے، تکبر اس سے بھی بڑی بلا ہے۔ تکبر جب آتا ہے بڑے بڑوں کو ذلیل کر جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی تو کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل جو تھا معلم الملکوت، جنت کے پنگوڑوں میں جھولے جھولنے والا، جنت کے باغوں میں عیاشیاں کرنے والا، کسی کے خواب خیال میں نہ تھا کہ یہ بھی لعنت کا طوق پہن کے گلی گلی مارا پھرے گا، ہر کوئی کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا، اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے بڑے سکیل والا بھی ذلیل ہو سکتا ہے، پر اسے، اور پھر کمال یہ ہے کوئی کتنا بڑا جرم کیا، نہ نماز کا انکار، نہ روزے کا انکار، نہ حج کا انکار، نہ توحید کا انکار، نہ کلمے کا انکار، پھر کیوں پڑی رب کی مار؟ آخر جرم کیا تھا؟ جرم کی بنیاد تکبر بنا۔ بنیاد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے ما مانعک ان تسجد لما خلقتہ بیدی، کہ جاندہ جاندہ اے دستے جا، تینوں وجہ کے بنی، اساں تینوں آرڈر کیتا سجدہ کر ساڑے ہتھانا دی بنی ہوئی شے نوں تے تو اکڑیج گیا۔ انہیں جیڑی گل کی تھی انہیں کیا آنا، نہ ٹکا تے نہ آنا، آنا خیر من، اسی سے مارا گیا۔ کیا کہا؟ آنا، پہلا میں، جنہیں کی تھی میں او دی مک گئی ٹائن ٹائن، میں خیرن بہتر ہوں من ہو اس سے، حالانکہ چاہیے یہ کہ سب اچھے ہیں، سب سے ہم ہی برے ہیں۔ امام زین العابدین ہے نا گھرانہ، زہرا کی نسل ہے، آپ مسجد سے نکلے، ایک بندے نے کہا تم جو ہو نا حسین کے بچے، ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، آپ سنتے رہے،
طاقت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کے پاس پاور بھی ہو گردن کاٹنے کی پھر بھی چوپ رہے، اس کو طاقت کہتے ہیں۔ آج کل تے چھوٹے چھوٹے پیر تے چھوٹے چھوٹے مولوی ایک بندوقڑی عدے تے ایک عدے لگدا ہے ہونے مرن لگے۔ یہ تماشے بھی عجیب ہیں، مولویاں بندوقاں چک لیاں تے ایک عدے منکر تے عدے نکیر، دو فرشتے کھلوتے نے، مولوی وچکار بیٹھا ہے، بیٹھا ممبر رسول دے اتے، وہ انج کر کے کھلوتے نے، پتہ نہیں مولوی ہوری مرن لگے یا قوم مرن لگی ہے، بندوقیں اٹھا کے۔ وہ لطیفہ سا ایک یاد آیا کہ یہ جو ہے نا، یہ ملتان روڈ جہاں فلمیں بنتی ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ شاہ نور سٹوڈیو۔ شاہ نور سٹوڈیو میں ایک مولانا تھے، وہ آئے تو بندوقوں والے بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ مصطفیٰ قریشی صاحب، سلطان رائی صاحب، یہ میلاد النبی کی محفل کرواتے تھے ربیع الاول شریف، اور ساتھ ہی محرم شریف میں یہ محفل کرواتے تھے۔ انہوں نے ان مولانا کو بلا لیا، مولانا صاحب کو شوق تھا بندوقیں، ایک ادھر آیا ایک ادھر آیا، اللہ انہیں بخشے وہ تو فوت ہو گئے، بندوقوں والے ساتھ آ گئے۔ جب ظاہر ہے کہ جہاں وہ آئے تھے انہاں تا کام ہی ہے سی شوٹنگ، تو مصطفیٰ قریشی صاحب نے آتے ہی سٹیج پہ، کیونکہ سٹیج کے سٹیج سیکٹری وہ تھے، انہوں نے مذاق کیا، کہا اساں آکھیا کہ شاید اساں تے بندوقاں چک دے رہندے ہاں تے شوٹنگ کر دے رہندے ہاں، اساں آکھیا شاید مولانا صاحب بھی شوٹنگ واسطے آئے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہون تے ہر دوجا مولوی انج لگدا ہے شوٹنگ واسطے مسیت آیا ہویا ہے، بندوق پستول۔ میرے مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ کے دشمن بہت ہیں، سیکورٹی گارڈ نہ کھڑے کر دیں۔ مولا علی نے کہا تھا موت سے بھی بڑا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے؟ وڈے دین دے ٹھیکیدار تے بندوقاں چکی ودن۔ مولا علی کا فرمان سمجھ نہیں آیا؟ فرمایا موت جب آئے گی تو یہی سیکورٹی گارڈ، نہیں سمجھ آئی؟ ممتاز قادری سیکورٹی گارڈ تھا۔ حضرت امام زین العابدین کو اس نے کہا تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ آپ نے ایسے کر کے کہا تم نے جتنا برا کہا ہے ہم اس سے بھی برے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا پیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، طاقت بھی ہے، میں نے اتنا کچھ کہا اور اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں عاجزی ہوتی ہے کہ 80 نیویں تے دنیا اچھی تے ڈردے کچھ نہیں کہندے۔ جہاں سنا نہیں ہے کہ نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ تے چوکھے پھل لگے ہوں دن او اتے کھلوتی ہوں دی ہے، او نیویں تے جیدی تے کاکھ نہیں۔ اے جیڑا آکھے نا کہ کوئی نہیں میں سمجھ لو اے میں مک گئی ٹائیں ٹائیں۔ یہ تکبر بنیاد ہے۔ مولانا کتاب کھول کے بیٹھا ہوئی میں باقی ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، سمجھ لو اس کا بیڑا غرق ہے۔ پھر یہ میں نیچے نہیں، یہ پھر وہاں لے جاتی ہے۔ انا خیرم من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اللہ کو دلیلیں دینے لگا، اللہ کو دلیل بھی سچی دیتی کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، پھر کہتا اسے سجدہ کر۔ آپ رب ہو کے شرک کروانے لگا ہے۔ مطلب تو یہی تھا
کہ میں تینوں مننا تے جیڑا تینوں مننے او دی اور کسے تے تک ہی نہیں پاؤندی. نہیں سمجھ آئی؟ بھئی تجھے مانوں، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. اللہ نو چاہیدہ سی انہوں تھپکی دیندہ، واہ موحدہ واہ، ہمیں مان کے تو نے پھر غیروں. یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ. شیطان نے آکھنا سی تیرے کلمے تے جیوں میں عمل کیتا ہے ایویں کسے پیو دے پتر نہیں کیتا، لیکن رب نے یہ دلیل نہیں مانی. جرم کیا کیا؟ جرم اتنا تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ عبادت کا تھا یا تعظیم کا؟ عبادت کا سجدہ کبھی کہیں نہیں ہوا. سجدے کا آرڈر رب نے کیا. یہ تھی حضرت آدم کی تعظیم، تکریم، عزت. فرمایا اس کو سجدہ کر تاکہ میرے شاہکار کی عزت بڑھ جائے. جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے یعنی آدم کی تعظیم سے انکار کیا، رب نے پکڑ کے جنتوں اونوں بار کیا. یہیں سے بزرگ کہتے ہیں جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی وہ تو قیامت تک لعنتی، اور جو پاک محمد کی تعظیم نہ کرے. جانتے ہیں علی کا گھرانہ، حضرت میرے نبی نے فرمایا علی قیامت کے دن لوائے حمد، حمد کا جھنڈا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی باقی ولی بھی ساری مخلوق جس جھنڈے کے نیچے چین سکون قرار پائے گی وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی سئی نے پوچھا کس کے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں ہوگا. ہن دسو سڑیے کے لڑیے؟ بول نہیں اڑیے، سڑیے لڑیے اڑیے پھانسی چڑھیے کسے اور پاسے وڑیے. چھاتی چوڑی رکھو. نبی نے حمد کا جھنڈا، اور وہ بھی آج نہیں، اور کمال یہ ہے بدر سے لے کر قیامت تک جب بھی نبی کا جھنڈا اٹھا ہے علی کے ہاتھ. شادی کے فوراً بعد بحث چل پڑی تھی بی بی پاک کی اور مولا علی کی. حضرت علی کہتے تھے حضور کو میں سرکار کو زیادہ پیارا ہوں، کیونکہ پلے جو ایک گھر میں تھے، دونوں ایک ہی گھر میں پلے، اسی جگہ پہ رہے. اب دونوں کو مان رسول اللہ کے پیار پہ. بی بی فاطمہ نے کہا نہیں میں زیادہ پیاری. دونوں نے کہا پھر فیصلہ کروا لیتے ہیں. حدیث پاک ہے دونوں آ گئے حضور کی خدمت میں. اب بی بی پاک نے کہا جی یہ کہتے ہیں میں پیارا، میں کہتی ہوں آپ کو میں پیاری. سرکار نے مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا پیاری تو مجھے فاطمہ ہے، پیاری تو مجھے فاطمہ ہے، لیکن عزیز تو زیادہ ہے. آئے ہائے ہائے، عزت تیری زیادہ کروں گا، پیار میں بانٹ نہیں سکتا. آئے ہائے ہائے، خاتون جنت کی کوئی ٹکر میں کوئی ہے کوئی؟ اس معاملے میں ماں سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی ہستی نہیں ہوتی، لیکن نسبت تینی خونی رشتہ بلڈ ریلیشن میں خاتون جنت کی والدہ بھی خاتون جنت کے مقابلے میں نہیں آتی. کیا کہا میں نے؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمائے مجھے قسم ہے میرے رب کی، جب تک کوئی تم مجھ سے اور میری اہل بیت سے پیار نہیں کرو گے کوئی شخص بھی تم میں سے جنت میں نہیں جائے گا.
دوسری حدیث ہے، فرمایا کوئی آدمی بغیر میری آل کی محبت کے کعبے میں مرے، حج کرتا ہوا، نفل پڑھتا ہوا، کہاں؟ فرمایا مقام ابراہیم اور ادھر حجر اسود، ان کے بیچ میں نفل پڑھتا ہوا بھی مرے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں آقا؟ مرے بھی کعبے میں، مرے بھی مقام ابراہیم کے سائے میں، مرے کعبے دے تھلے، پھر بھی نہیں۔ فرمایا باقی سب کچھ ہے، میری اہل کا پیار جو نہیں ہے۔ ایمان نال دسو، جتھے پیار ہوندا ہے اتھے تکرار ہوندا ہے، جھگڑے اتھا ہوندے جتھے پیار نہ ہوئے۔ جڑے ویلے پیار آ جاوے پھر واہ چشتی واہ۔ میرے گولڑے والے کا غلام تھا حضرت محمد اعظم چشتی، اعظم چشتی وادن اعظم، جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ تے میں تسی آکو قادری صاحب پیار بڑا ہے، ویکو تواڈے واسطے گرمی دے وچ آ کے بیٹھے ہاں، پسینے وگ گئے نے پھر بھی بیٹھے ہاں، تواڈے نال پیار بڑا ہے، پر تسی بڑا گناہ کر دے ہو، بڑیاں خطاواں کر دے ہو، پر تواڈے وچ ایک چنگائی ہے، خطا کر دے ہو پھر توبہ کر لیندے ہو۔ میں کتنا بڑا خطا کار صحیح، گناہگار صحیح، مجھے پتا ہے، لیکن میں پھر بھی ماتھے پہ وٹ چڑھاؤں گا کہ میرے ہی پیار دے دعوے دار تے مینوں آدن خطا کار۔ یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، ادھر کی مثال نہیں، ویسے یہ بنتی ہے۔ پیار بھی کرو، انگلیاں بھی دھرو، پیار بھی کرو، گلے بھی، یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا پیار کا جو معیار ہے، حضور فرماتے حبک الشیء یعمی و یسم، نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا پیار جو ہوتا ہے یہ محبوب کے معاملے میں بندے کو اندھا بھی کر دیتا ہے، گنگا بھی کر دیتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میرے نبی نے تو پردے ہی سارے اٹھا دیے۔ جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اپنی زبان پہ اس کے بارے میں کوئی چھوٹا لفظ لاتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نال پیار ہے، نہ حضور دا گلہ سن سکدے ہاں تے آکھنا تے زبان سڑ جائے، تے حضرت خاتون جنت پاک نال ادب محبت نیاز پیارے تے کیا اے لفظ سجدہ ہے؟ میں دلیلہ نو چکتے سٹ سمندر اچ، کتاباں چاہ پا دریائے راوی چ، میں نو تے سدھی گل دا جواب چاہیدہ ہے کہ ہووے نیاز مندی، ہووے آجزی، ہووے محبت، آکھیے نبی دے جگر دا ٹکڑا، آکھیے نبی دی اکھ دا نور، آکھیے جنت دی حور، آکھیے چادر تطہیر دی ملکہ، آکھیے جنت دی تمام خواتین دی سردار، تے آکھیے خطا پر تھیں۔ چلو اے آکھیے ایک منٹ کے لیے تھیں، پیار آ گیا تے گل مک گئی، پھر پیار آ گیا تے جیڑا آکھے انہوں بھی پڑھاں گے کہ اے موڑنا آکھیں۔ اور ساڑھے کلو تے پاگل مجنو چنگا، پاگل مجنو چنگا، او مجنو بھی ایک ہے سی، حضرت امام حسن دا دوست سی، متا کل پس پرسوں دا سمجھا ہوئے، مجنو جیڑا سی اے مولا علی دے دور دا بندہ ہے، امام حسن دا یار سی، ہے دیوانہ ہو گیا ایک خاتون دے پچھے، تے او دا رنگ سی سنیا کالا، تے بزرگ آدن لوکیں آکھیا مجنو کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ ادھی سمجھ آئیے؟ لوگ
لوکے آکھا مجنو کو تیری لیلا سخت سیاہ ہے، انہاں انگلی رکھی نا او دے محبوب دے رنگ دے اتے، کوئی گال نہیں کڈی، اے نہیں آکھیا تیری لیلا گناہ کیتا یا تیری لیلا گناہ پر تھی، خطا پر تھی، غلطی پر تھی، اجتہادی ہی صحیح، جو بھی صحیح، کسی نے اگر کہہ دیا، یہ تو بڑا جملہ تھا، انہوں نے کہا بس تیری لیلا کالی بڑی ہے، حالانکہ یہ بات واقعے کے مطابق تھی، وہ کالی تھی، لوگوں نے کہہ دیا کالی ہے، لیکن جنہوں محبت سی انہوں برداشت نہیں ہویا۔ اور مولویوں خدا تو انہوں پاگل کرے تے مجنو کلو چوکھا پاگل کرے، بندے دے پتر بن جاؤ گے۔ لوکے آکھیا مجنو کو تیری لیلا سخت، ہاں شکر ہے تو انہوں سمجھ آئی، سخت سیاہ ہے، خالی کالی نہیں، سخت سیاہ ہے۔ ہن جنوں پیار سی او آیا جذبے وچ تے جوش دے وچ، انہیں کیتا اپنے محبوب دا دفاع، انہیں کیتا ڈیفنس، انہیں آکھیا ظاہر بین نگاہ تو آکوں خوب کیتا گمراہ ہے، اے تواڈی ویکھن والی اکھ ہی نہیں، واہ واہ پاگلا واہ۔ انہیں کیا کیا؟ ظاہر بین نگاہ تہاں کو خوب کیتا گمراہ ہے۔ پہلی دلیل اس نے کہا اصل میں تمہاری آنکھ ہی نہیں جو لیلا کے حسن کو تک سکے، آگے دلیل دی اس کے کالے رنگ کے حق میں، اس نے کہا ظاہر بین نگاہ تو آکوں خوب کیتا گمراہ ہے، جے دید ہووے تا قسم خدا، اگر تو انہوں اکھ ہوں دی نا جے دید ہووے تے قسم خدا، واللیل اذا یغشا ہے۔ جیڑے میری طرح تھوڑے پڑے ہوئے ہو، اذا واللیل اذا یغشا دا معنی ہے رب آدھا ہے مینو کالی رات دی قسمیں جیڑے ویلے او چھا جائے۔ کیوں بھیڑیاں چیزاں دیا رب قسمہ کھاندا ہے؟ آئے ہائے مجنو آکھیا جے کالا رنگ ہوندا بھیڑا تے رب کالی رات دیاں قسمہ نہ چاندہ، جے دید ہوئے تے قسم خدا، واللیل اذا یغشا ہے۔ دوجی دلیل انہیں آکھیا کعبہ کالے ویس اندر، کعبے دا غلاف چٹا ہے نا، جنہ ویکھے ہو دس، کعبے دا غلاف پیلا ہے، زرد ہے، نیلا ہے، کنج دا ہے کالا، ماشاءاللہ تواڈے تے راضی ہوئے حق تعالی۔ انہیں آکھیا جے دید ہوئے تے قسم خدا، واللیل اذا یغشا ہے، کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہے۔ کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہے۔ تیسری دلیل شب اسرا، معراج حضور کو 10ویں کو ہوئی، 15ویں کو ہوئی، 14ویں کو ہوئی، 16ویں کو ہوئی، نہیں 27ویں تے 27ویں نو بیچارہ چاند تو من نہ من، چاندنی رات 14ویں ہوتی ہے لیکن معراج کی رات 27ویں کالی ہے۔ مجنون نے کہا شب اسرا وہ بھی کالی۔
شب اسرا تے لیل قدر نہیں سمجھ آئی لیلۃ القدر 8ویں تاریخ نہیں ہوندی ہے نا اچھا اے بھی 27ویں نو ماشاءاللہ 27ویں بھی کالی شب اسرا تے لیل قدر مازاغ کجل کالائے ہن دس شب اسرا تے لیل قدر مازاغ کجل کالا ہے اس لیے کہ اسے پیار تھا کالے رنگ کا پہرے دار تھا اس نے تو کالے رنگ کو بھی گلاب سے افضل جانا اچا مانا یہ ہے پیار کا تانا بانا جنہیں پیار ہوتا ہے انہیں کب محبوبوں کے بارے میں تکرار ہوتا ہے یہ تکرار پھر جھگڑے پھر مناظرے پھر لڑائی میں نو سمجھ نہیں آئی کیوں بھائی محبوبوں کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئی جنوں منی دے انہوں بغیر دلیل دے منی دے نہیں سمجھ آئی امام راضی کے پاس شیطان آیا مرتے وقت کہا رب کو جو تو مانتا ہے دلیل دے ایک دی اس نے رکھ کے توڑ دی یہ بھی علامہ تھا وہ بھی پڑھا لکھا تھا یہ بندوں کا پڑھا ہوا وہ فرشتوں کو پڑھاتا رہا 360 دلیلیں اس نے مانگی 360 دلیلیں راضی علم عقل فلسفے کا امام اس نے دی دلیلیں مک گئیں امام راضی بیمان ہو کے مرنے لگا مرشد نجم الدین نے دی صدا مولوی جی دلیلان دے چکرچ نہ پوو اے نا مراد نو آکھو اساں رب نو بغیر دلیل دے من دے ہاں اے دلیلہ آلے مہینہ ہو گئے نے ککھ نہیں بنیا او صدی گال کر کہ صدیق الحمدللہ اچائے تے نبی دا گھرانہ سچائے سانو نہ شک کے صدیق وچ نہ شک کے بی بی دی تصدیق وچ اووی سونے اووی پاک سارے غلامان شہ لولاک مکاؤ جھگڑے ختم کرو جھگڑے پیار آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب دور دور کی باتوں پر تو قرآن پڑھتے ہیں جی یہ حضرت میں پوچھتا ہوں آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص میں یہ تاثیر کہاں سے آئی کہ نبی نے کے منہ پہ ڈالو اور بینائی پلٹ آئے اعظم کلات مارکیٹ کا سب سے مہنگا کپڑا اٹھا کے کسی اندھے کے منہ پہ پورا تھان مارو بینائی لوٹ آئے گی میڈ ان جاپان ملیشیا تھان نہیں پوری فیکٹری ٹیکسٹائل مل کسی کے منہ پہ مارو نہیں لوٹے گی ایک پرانا بوسیدہ کپڑا وہ کپڑا کھڈی پہ بنا تھا لیکن کچھ دن یوسف کے بدن پہ رہا تھا مستقل حصہ نہیں یوسف کے وجود کا ٹکڑا نہیں کچھ دن وہ گھنٹے رہا ہے یا منٹ رہا ہے تے پھر نبی کو اپنے
تن کی برکت پہ یقین کتنا ہے. یہ نہیں تھا کہ ٹیسٹ کریں. انہوں نے کرتا بھیجا بھائیوں کے ہاتھوں، اور بھائی کم از کم مولویوں سے تو زیادہ پڑھے ہوئے تھے اور نبی کے بیٹے تھے، جیسے بھی تھے نبی کے بھائی تھے، نبی کا گھرانہ تھا، بڑے اونچے تھے. ایک لغزش ہو گئی، تھے وہ بھی بڑی شان والے. بھائی نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، او میرے بھائیو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور اذهبوا بقالا القوہ علی وجہ ابی، یہ میرے تن پہ لگا ہوا کرتا میرے ابا کے چہرے پہ ڈالو. یات بصیرہ، اس کرتے کے تاروں میں یہ کمال ہے کہ جو ہی نبینا بابا کے چہرے پہ پڑے گا گئی ہوئی نظر پلٹ آئے گی. یوسف کے تن پہ پڑا ہوا کرتا یہ اثر رکھتا ہے کہ وہ نبینے کے منہ پہ پڑے بینائی لوٹ آئے. نبی یوسف، نبی تے میرا نبی. دیکھ دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا. اگر پیر محمد کچھ ٹائم تے واپڈا لے گئے تے باقی تسی لے چلے ہو. اللہ اکبر. مولوی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کرے نعرے لگن تے سارے ہی گجن تے میں نو ساہ لین دا موقع ملے تے میں آدھا 8ویں دن ملاقات ہوندی ہے میں نو ساہ نہ لین دے ہو. ظاہر ساہ انہاں دے نام دا تے انہاں واسطے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. آگئے نے پیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے تلوار نے کے تیر، زندہ باد ساڑھے پیر. سبحان اللہ. پیر نو اگے بٹھا بھائی. اللہ اکبر. دوویں خلیفے کٹھے، تھوڑا فاصلہ رکھیا ہے، لڑنا ونجیا ہے. اللہ اکبر. ظاہر ایک جنگل اچ دو شیر، اے اگے وڈا پیر تے پیچھے چھوٹا پیر. اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ سمجھیں قرآن پاک ہے نا جناب کہ کپڑا ہے، صرف نبی کے تن سے کچھ وقت کے لیے لگا ہے. اس کپڑے میں یہ تاثیر، خاتون جنت چادر کا نام نہیں ہے، خاتون جنت رسول کے جگر کا نام ہے. ہائے ہائے. فرق سمجھے. میں اللہ جانتا ہے میں کئی دن اسی چپ رہا، دورہ ہی مجھے پڑا رہا کہ یہ وقت کیڑا آ گیا ہے خاتون جنت دے اتے بیساں، ان کے اوپر مناظرے، ان کے اوپر مجادلے. روز مولوی آ کے چڑھ جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. شرم مگر کسی کو نہیں آتی. یہ ہمت، یہ بے باکی، یہ جرت تمہارے علم کو اٹھا کے ہم دریاؤں میں ڈالیں، تمہارے وجود سمیت ڈالیں. بد نصیبوں لڑنا بھی تھا تو کس ذات کے اوپر؟
روز اسی بات پہ، روز اسی بات کو، اسی جملے کو دہرائے جا رہے ہو۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری 4 کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے 2 لفظوں کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے سر پہ رکھی ہوئی پگڑیوں کی اوقات کیا ہے؟ تمہارے مکتب مدرسے کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت مولا علی تھا، حضرت امیر معاویہ نے فخریہ جملے کہے کہ میں ابو سفیان سردار کا بیٹا ہوں، مولا علی تک پہنچے، فرمایا اسے جا کے کہہ دو لے اپنے سارے سردار، کیا محمد عربی جیسا تیرا ویر ہے؟ بولو۔ پوچھا، حق تھا مولا علی کو، پہلے بولے نہیں، بولا ہے تو پھر آپ بولے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اچھے ہو، پیارے ہو، لیکن ہمارے ساتھ فخر کرنے سے پہلے اپنے بابا کا نام لیا ہے، تو پھر آؤ جواب دو، کیا محمد عربی جیسا تمہارا ویر ہے؟ کیا محمد عربی جیسا تمہارا سسر ہے؟ کیا جعفر جیسا تمہارا بھائی ہے؟ یہ مولا علی بول رہے ہیں۔ امام بیہقی اہل سنت کے بڑے امام کہتے ہیں انہاں لفظانو سنیا یاد رکھ، یہ جو میں بول رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تیرا بھائی، جناب امیر معاویہ کو کہا تیرا بھائی جعفر طیار جیسا ہے؟ میرا بھائی جعفر تو وہ ہے کہ وہ جنت کی فضاؤں میں پروں کے ساتھ محو پرواز ہے۔ کیا تیرا کوئی چاچا امیر حمزہ بھی ہے؟ فرمایا ٹٹول اپنا گھرانہ، کیا خاتون جنت بھی کسی کے گھر میں ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کی گود میں حسن حسین سبتین نبی کی جان؟ ٹٹول سارا جہان میری جان ہے؟ بول سکتا ہے کوئی؟ خاتون جنت پہ تو علی کو ناز ہے، فخر کرتے تھے کہ ہم سا ہو کوئی تو سامنے آئے۔ خاتون جنت جیسی نہ بیوی کہیں، نہ بیٹی کہیں، نہ ماں کہیں، بنانے والے نے تو یہاں قلم توڑ دیا۔ یہ علم کیسا ہے؟ یہ علم کیا ہے جو خاتون جنت پہ بحثیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کپڑے کی مثال دی، چلے دوسرا سپارہ، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نشانی تمہارے لیے وہ صندوق، وہ تابوت ہے جس میں چین ہی چین ہے، قرار ہی قرار ہے۔ یا اللہ اس میں ہے کیا؟ فرمایا مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل اولاد کی کچھ چیزیں تھی اس صندوق میں، اور صندوق کی شان یہ تھی تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کے پھرتے تھے۔ صندوق ہے، صندوق میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، عصا ہے، شاید کچھ کپڑے ہیں، کچھ ان کی جو کتاب ہے اس کی کچھ تختیاں ہیں، کچھ کپڑے ہیں، اور کچھ تفاسیر میں ان کے جوتے ہیں۔ ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ، حصہ قرآن کا، اور آگے کا اٹھا کے پھرتے ہیں فرشتے۔ کمال یہ ہے کہ جس جنگ میں بنی اسرائیل یہ صندوق لے کے آگے جاتے ہیں اس میں ہار ہی نہیں ہوتی۔
جی موسیٰ کا پاؤں کا جوتا، ہاتھ کا آسا، وہ تو اس قابل ہے کہ اسے فرشتے اٹھائیں، تے رسول کی آنکھ کا نور ہے، ہر خطا سے دور ہے، زمین پہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے، اس کی تعریف پہ فقیر کی زبان مجبور ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے رومال، جوتے، تختی سے بھی نہیں سمجھ آئی؟ تیسری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اما الجدار فکانا لغلامین یتیمین، وہ حضرت موسیٰ و خضر دونوں جا رہے تھے، دیوار گر رہی تھی، وہ گاؤں والے نے روٹی بھی نہ دی، انہوں نے دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے یو جے سخی دے پتر نہیں نہ دوپہر دی روٹی نہیں دیتی، تو سارا دن سانو مزدوری کرا کرا کے مار چھڑے آئی، انہاں دی دیوار بڑھوا دیتی، کیوں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں جن کی یہ دیوار ہے، کانا ابوہما صالحا، ان کے باپ داداؤں میں، تفسیر یہ ہے 10ویں یا 7ویں پوشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا، ان کی کوئی کمائی نہیں، 7ویں 8ویں 9ویں پوشت ایک نیک گزریا سی۔ امام حسن اور حضرت امام جعفر صادق بھی آپ منکروں کو کہا کرتے تھے اوہ سانو نبی پاک دا ڈائریکٹ پوتر نہ منو، خون نہ منو، سانو انہی ہی مان لو جنہ بنی اسرائیل آلیاں 2 یتیمہ نو منے آسی انہاں دے پیو دی وجہ تو۔ نہیں سمجھے؟ ہائے 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 ہائے، وہ 2 یتیموں کو مان، ان کی دیوار نبی بنا رہا ہے، کس وجہ سے؟ ایک ان کے آبا و اجداد میں نیک گزرا تھا، کہا ساڑے نانیاں دادیاں ویچ ایک سونا محمد گزرے آئے، ساڑا حیا ناؤ کر دے او دائی کر لو۔ کتنا درد کی کوک ہے، صدا ہے، فریاد ہے۔ اوے مولویو، اوے بی بی کے اوپر بحثیں کرنے والو، اگر بی بی کی چادر کی تمہیں حیا نہیں آتی تو گنبد خضرا والے کا ہی حیا کر لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا خاتون جنت روز حشر، میرے نبی نے مولا علی کو کہا تھا علی، ایک دن حضرت علی نے ایک چھوٹی سی شکایت کی کسی کی، کیا کہا؟ کہا سونیا لوگ حسد بڑا کر دن میرے نال، واہ واہ، تے میں ہوں تے میں آکھ دا اتنے سونے پھر کیوں ہو؟ نہ تم سونے ہوتے نہ لوگ حسد، تسی آتے ہو ساڑے والے تک دے کیوں ہو، اسی آتے تسی اندے سونے کیوں ہو؟ مولا علی نے حضور کو شکایت کی، لوگ کی ساڑے نال، وہ حسد کے دے نال کرید ہے، سونے نال یا جے دے کل کج تے جے دا اونجی سڑیا سکیا ہوئے ہو دے نال حسد کنے کرنا ہے؟ نبی پاک نے علی نو اے نہیں آکھیا تیرے وچ اے، آپ نے فرمایا تو نہ کس اونا دی گالتے غور کیتا کرتا ہے، نو پتہ ہے تو انہا چارہ وچویں میرے نال جیڑے سب تو پہلے جنت جان گے۔ او کیڑے؟ فرمایا ایک میں حضور دوجا، فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تیسرا حسن، چوتھا حسین، سونا پنجواں، فرمایا تو انہاں دے اس دن نکلنگے دھوں، اے اتھے پہ سڑ دینے نبی دی اولاد دے نال، تے نبی پاک آکھے آسی جدو جنت میں جاوانگے، پھر سرکار فرمایا ساں 5 جدو جاوانگے پھر ساڑے خدام بھی جاوانگے، باقی گھر آلے بھی، پر توڑے میرے بچ ویت نہیں ہونی۔ سبحان اللہ،
میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا خاتون جنت سامنے ہوں اور کوئی بڑے سے بڑا شیخ الاسلام، بڑے سے بڑا امام اٹھ کے بی بی کے سامنے نبی پاک کو کہے آپ کی بیٹی ایک لمحے کے لیے خطا پر تھیں؟ تصور کرو، دلیلیں بھی دے، بفرض محال بات ٹھیک بھی ہو، کہہ سکے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ سوچو سوچو، نبی پاک بھی ہوں، علی پاک بھی ہوں، نبی کا سارا گھرانہ ہو، صداقت وہ ہے جو یہاں ہے وہی وہاں ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، مولا علی ہوں، خاتون جنت پاک، اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، ان کے بارے میں وہی کچھ یہاں کہو جو وہاں کہہ سکو۔ ٹھیک ہے؟ وہاں ہے کسی میں مجال، تھوڑی سی حیا کی ضرورت ہے، شرم کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ اگر کربلا میں، اگر کربلا میں میں یزیدی فوج میں صرف ہوتا، نہ تلوار چلاتا، نہ تیر چلاتا، نہ بری نیت لے کے آتا، صرف میں ہوتا، تو میں قیامت کے دن جنت کی بجائے جہنم میں جانے کو ترجیح دیتا۔ وہ کیوں؟ کہا میں نبی کا سامنا کیسے کرتا؟ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہ بڑے بڑے پگڑیوں والے علامہ یہ میرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہے کسی میں کوئی ہے طاقت؟ کسی میں نہیں۔ خاتون جنت کو وہی کچھ یہاں کہو جو وہاں کہنے کی ہمت رکھتے ہو۔ اگر وہاں اپنی کتابیں پیش کرنے کی ہمت ہے تو یہاں بھی کر لو۔ اسی لیے جو صوفیہ فقیر لوگ تھے وہ کہتے تھے نبی پاک کو بھی وہی کچھ یہاں کہا کرو جو قبر میں کہنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میں ان پہ قربان جاؤں جنہوں نے یہ کہا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ان فقیران دی بھی سن، وعدے نے من کی استم کہ بتو دم دوستی زنم چندی سگان قوتو یکم تری منم۔ یہ ملیشیا انڈونیشیا میں جتنا اسلام نظر آتا ہے اس کے پیچھے اکیلا بہاول حق ملتانی ہے۔ یہ تیری جماعتوں کا کمال نہیں ہے، یہ ان فقیروں کی محنتیں ہیں۔ اور وہ بہاول حق نبی کے دروازے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ من کیستم کہ بتو دم دوستی زنم۔ آقا بہاول حق کی یہ اوقات ہی کیا ہے کہ میں آکھاں ساڑھے نال نبی پاک دی یاری ہے یا ساڑھی نبی پاک نال یاری ہے؟ اے ساڑھی اوقات نہیں، پھر کیے بس چندی سگان کوئے تو یکم تری منم۔ یہ تیری چوکھٹ پہ جو چند کتے پڑے ہیں ان میں ایک بہاول حق بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مولوی چھاتیاں تان کے کتابیں اٹھا کے ڈھیر لگا کے بڑے مان سے یوں کر کے کہتے ہیں یہ کتاب تیری یہ دو کتابڑیوں کی اوقات کیا ہے؟ جانتا ہے بہاول حق جب مدرسہ بہائیہ میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا وہاں حضرت شہباد قلندر جیسے مدرس تھے۔ جی جلال الدین بخاری جیسے جہاں جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں،
گنج شکر فرید کا جو یار ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ چندی سگان کوئے تو تیرے در کے یہ جو چند کتے پڑے ہیں ان میں ایک بہاولاک کو بھی شمار کر۔ حضرت خواجہ غلام فرید بڑے بڑے نواب راتیں جہاں کھڑے گزار دیتے تھے، حضرت خواجہ غلام فرید کا پیر حضرت خواجہ فخر جہان رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں بردرے تو اوہدی ہم چون سگاں فتادہ است، گاہ نہ گفتائی باؤ کہ تو از سگانے کیستی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں بردرے تو اوہدی ہم چون سگاں فتادہ است، سونیاں تیرے دروازے دے اتے اے فخر جہان اوہدی تیرے دروازے دے اتے ہم چون سگاں فتادہ است، اے جو کتے کسے دے دروازے تے ایک ٹکڑے واسطے پے ہوں دے نے اسی بھی تیرے در تے آئے پایا۔ اگے میٹھا گلا کہا گاہ نہ گفتائی بہو تو از سگانے کیستی، کدے آندہ جاندہ سونیا پوچھتے لمے ہاں تو کیدا کتا ہے، کیوں آ کے اتھے ستا ہے، تو کیدا ہے، اسی بھی سر چک کے آکھ دے تو من نہ من اسا تیڑے ہاں۔ اے لونگن کتی نام میرا، اے لونگن کتی نام میرا، ان مولوی علی تقریر ختم، فقیر علی شروع۔ اے لونگن کتی نام میرا تیرے در تے پئی کرلام دیاں، اے لونگن کتی جان دے ہو جیڑی خواہ مخواہ ٹاؤں ٹاؤں پئی کرے، فرمایا میں تے او آ تیرے درد اتے کرلان دی پئیاں، اے لونگن کتی نام میرا تیرے درد تے پئی کرلام دیاں، دھر دھر کریں، دھر دھر سمجھ دے ہو، دفع دفع کریں، دھر دھر کریں لہاں جا نہ کائی، تو میں نو دفع دفع کریں میں نو جگہ ہی کوئی نہیں لبدی، دھور دھور کریں لہاں جا نہ کئی، تو کریں بھنی آمدیاں۔ چلو خواجہ غلام فرید، میں آدم انہاں مولویاں ساریاں نو ایک واری پھر کسے فقیر دے دروازے تے لے جا کے انہاں نو فقیر بنا دیو، جھگڑے ہی مک جان گے، نہ مناظرے رہن گے تے نہ مجادلے رہن گے، اے سارے ہی فقیر ہو جان گے تے الحمدللہ سارے ہی پیر ہو جان گے۔ لیکن اجے انہاں وچ میں تکبر یہ عذاب ان میں ہے، یہ گندگی ہے جو انہیں ہر وقت لڑائی، ہر وقت تباہی، ہر وقت بحث، ہر وقت جدل، ہر وقت قوم کو اور کن ہستیوں کے بارے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ مقام بھی دیکھیں، آجزی دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایتا میں مٹھڑی نت جون بلب سونا خوش وسدہ وچ ملک عرب، تونے دھوڑے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے فقیر، اس سے بھی بڑی بات حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، مشرق و مغرب میں علم گرامر کا امام، صوفیوں کا امام مولانا جامی، آپ کہتے ہیں مگو جامی سگے این آستانہ نیست،
مکن زی دائرہ بیرونم اے دوست. کہتے ہیں سنیاں اے نہ آکھیں کہ اے جڑا جامی ہے اے ساڑے دروازے دا کتا نہیں. آئے ہائے ہائے اے نہ آکھیں مگو اے نہ آکھیں جامی سگے این آستانہ نیست. اے مہربانی کریں سانو اپنے دروازے دا کتا ہی آکھیں. اے نہ آکھیں جو ساڑا ساگ نہیں. مکن زین دائرہ بیرونم اے دوست مینو اے تیرے دروازے دا جڑا دائرہ ہے نا اے دے وچوں باہر نہ کڈی. مینو انہاں کتیاں دی قطار وچ رہن دیویں. اور پھر ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے. کاش کاش حسرت ارمان ہے کاش کہ تیرے کسی دروازے کے کتے کا نام جامی ہوتا. آپ اپنے کتے کو صدا دیتے بھاگتا میں آتا. چلو اسے بہانے میں انہاں وچ پیا ہوندا اس آسرے تے تو انہاں نو صد نس کے اسی آویے. تیرے باغ بہشت گلشن سونے تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی. تیریاں داچیاں گاماں مجھی توڑے ایک بھیڑ دا دمبڑا میں بھی سہی. تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی. تیرے شہباد شہانے شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی سہی. تیرے کنجر کلاوت تھیا تھیا ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی. علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی سہی. کیوں بھائی عاجزی تواضع انکساری ہر چیز سے یہ بات ہے پیاری. اسی کی کرو تیاری عاجز بن کے. ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے. ہم کچھ ہیں کچھ بھی نہیں. نتھنگ کچھ بھی نہیں. اور پھر ان کے مقابلے میں ہمارا علم کیا ہماری تحقیق کیا ہماری کتابیں کیا. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں ایک بخاری نہیں کروڑ بخاری زہرا کی چادر کی تند پہ قربان. زیادہ نہیں کھول رہا کروڑ نہیں اربوں کھربوں امام بخاری امام مسلم زہرا کے دروازے کی چوکھٹ کی مٹی کے ذرے پر نثار. سن لیں ایک امام زہری نہیں. وہ باغ فدق والی روایت کے راوی ایک امام زہری نہیں. خراب خراب اتنے بڑے امام پھر رہے ہیں نبی کی اولاد کے غلام. خاتون جنت کو یہ کہنا کہ بی بی خطا پر تھیں اس سے بہتر ہے یہ کہو یہاں بخاری سے خطا ہوئی.
زہری سے خطا ہوئی، فلاں محدث سے خطا ہوئی، ہضم ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی وہ لاڈلی بیٹی، نبی نے کہا ابو ذر علی کو بلا کے لا۔ ابو ذر جو گئے تو علی کے گھر کی چکی آپے چل رہی ہے، پلٹ کے حیران ہو کے کہا سونا بندہ کوئی نہیں، چکی چلتی پئی ہے۔ مدینے آلے آکھیا فرشتے کی کر دے ودن، نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی حق ہے، قیامت کا دن ہے، صدا آ رہی ہے، او اہل محشر نکسوا رؤوسکم، گردنیں خم کر دو، آنکھیں جھکا لو۔ مولا قیامت میں کوئی قیامت ہے؟ فرمایا آ رہی خاتون قیامت ہے، رسول اللہ کی بیٹی 70,000 حوروں کے جلا میں پل صراط سے یا عرصہ عاشر سے گزرنے والی ہے، نظریں خم کر لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس بی بی نے آخری وقت کا اسما، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا جنازہ یوں جائے کہ چادر تن پہ پڑی ہو، مجھے حیا آتی ہے۔ کوئی آکھے ہاں بی بی حیات اس ویلے ہوندے جدوں نبض چلدی ہووے، اکھ بھڑک دی ہووے، بندہ دنیا وچ ہووے۔ بی بی اسماء بنت امیس کو بیٹے عبداللہ بن زبیر نے آخری وقت کہا تھا، ماں نے کہا ڈر تو نہیں گیا، گھبرا تو نہیں گیا؟ ماں گھبرایا نہیں موت سے، تلواروں سے ڈرا نہیں، لیکن میرا دشمن کمینہ بڑا ہے، کمینہ بڑا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے میری لاش کی توہین نہ کرے۔ مرنے کا ڈر نہیں، کعبے میں مر رہا ہوں۔ ماں نبینی ہو چکی تھی، عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ نبینی ماں نے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ پتر جدوں بکری ذبح ہو جاوے نا، پھر انہوں نہیں فکر ہوندی چمڑا انج ادھیڑیا جاندہ ہے کہ انج اتاریا جاندہ ہے۔ کوئی بی بی نو آکھے ہاں بی بی جدو دنیا تو ٹر گئے پھر حیا کنج دی، پر جیڑی بی بی اے آکھے سانو مرن تو بعد بھی حیا آنی ہے۔ میں پہلے تھے انہا ملا کو لو پوچھتا ہوں، او جڑے آدن بی بی گئی، بی بی منگیا، میں آکھیا تنو حیا کیوں نہ آئی؟ جیدہ نام بطول ہوئے، جیدے ہاتھ دے اتے چکی چلا چلا کے مولا علی بولے، آکھیا میری زندگی دی ساتھی سی فاطمہ، او جی کوئی عورت ہوئے گی جنہیں چکی چلا چلا کے ہتھاں تے گٹے پہ گئے اور چک چک کے مشکیزہ پانی دا او دے جنتی بدن تے داغ پہ گئے، پھوک پھوک کے چولہے نو او دے چہرے دے اتے داغ پہ گئے، تے رو رو کے تے بیماری تے بخار دے وچ میری خدمت کر کر گئے، ایک دن بھی آف نہ کی تھی۔ اس بی بی نو آدے ہو بی بی مرلے منگن گئی، بی بی باغ منگن گئی، اوہ جیڑے جنت دے مالک ہوندن انہاں نو مرلیاں تے باغاں دی کیڑی تھوڑے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے تے ہی نہ تو کوئی پوچھے جنہاں نے کہانیاں جوڑیاں کس سے جوڑن، چھاتیاں تاں بخاری میں لکھا ہے، اور بخاری میں لکھا ہے، کوئی لوح محفوظ پہ تو نہیں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ایک طرف اگر امام بخاری ہے ان کی روایت ہے
ایک طرف خاتون جنت کی عزت ہے، سند ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایک نہیں کروڑوں سندیں ہوں، خاتون جنت کی شان کے لائق ہے کہ جا کے جی دربار میں بی بی گئی تے خالی آئی، ظالمہ پہلے اے تے دس اے او بی بی ہے جڑی درباراں میں لگی پھرے، جیدہ پاک محمد ورگا پیو وچھڑیا ہوئے، دس نہ میں نو جیدہ پاک محمد عربی ورگا بابل وچھڑیا ہوئے تے بابل اتھے مزار میں ستے ہون تے بیٹی ہو دی عدالتاں چڑھی ہوئے، بی بی آکھے اسی بابا تو ڈر گئی تے بی بی دی عادت سی سویرے آنا بابا دے مزار تے بہ جانا، سارا دن روندیاں رہنا، شام نو روندیاں ٹر جانا، تے مولا علی اسے واسطے اسے کم میں مصروف کہ ہن بی بی دے اتھرو کجاں کی میں، اس بی بی دے اتے اننے وڈے دا نہیں، خاتون جنت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آدن کیڑی چیز تو پا کے، ایک مفسر نے آکھیا انہیں آکھیا باقی چیزاں تے دنیا دیا رہیاں اے تے رب دے وجود دے وچ شک کرن تو بھی پاک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ امام محمد باقر کعبے وچ نماز پہ پڑھ دے سن، کعبے وچ نماز پہ پڑھ دے سن تے کسے پوچھیا اے جیدی نماز پڑھ دے ہو انہوں کدے ویکھے آجے، اے بی بی فاطمہ دا پتر نہیں، پوترا نہیں، پڑھ پوترا، پاک حسین دا پوترا امام محمد باقر، پوچھنا لے آکھیا کدے جی دی نماز پڑھ دے پئے ہو انہوں کدو ویکھے آجے، آپ نے آکھیا جس نو ویکھیے نا اساں کدے انہوں سجدہ کیتا ہی نہیں، اوے جے دے گھر وچ نکڑے بلکہ نکڑو پلن آلے اے نے او دے وڈے کی نے، معاف کرنا میں ساکی آج میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، معاف کرنا طبیعت خراب تھی، اصل ایک تے اج تسی جیتے رکھیا نا ممبر گھڑی میرے کو چھپ گئی ہے تے اے نظر نہیں آئی، شکر نظر نہیں آئی، تے دوسرا میں نو حاجی صاحب کو ڈر لگ دے پیا، انہاں آکھے اسی کہ 2:45 بجے مقامی ورنہ روٹی واسطے گھر نہ آمی، ہون جتھے پکی دال اتھے مولوی دی ہڑتال تے روٹیاں واسطے تے سارے ساڑے جگڑے نے، جے روٹی نہ لبھی تے اگلے جمعہ نہیں ہونا، ہون دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے کہ چودھری صاحب سن دے نہ پائے ہو من، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔